الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وباری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطاہرین المعصومین المنتجبین الصلاۃ والسلام علی سیدۃ النساء العالمین المظلومۃ المحرومۃ المحدثہ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ذالک الفوز العظیم۔ عزیزو، سورہ مائدہ کی آیات جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، جس میں خداوند متعال کچھ لوگوں کا تعارف کروا رہا ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے رضی اللہ، جن سے اللہ راضی، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا، اور وہ راضی خداوند متعال سے، ذالک الفوز العظیم، اور بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خداوند متعال نے کہا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور بندہ بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں خداوند متعال سری الرضا ہے، میرے مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ اللہ جلد راضی ہونے والا ہے۔ اصل مقام یہ دوسرا مقام ہے کہ بندہ بھی خدا سے راضی ہے، اور کس حال میں راضی۔ خداوند متعال نے تعارف کروایا ہے ان لوگوں کا، کئی صورتوں میں کروایا ہے، سورۃ دہر کی آیات میں بھی کروایا ہے، سورۃ مائدہ میں بھی کروایا ہے، اور بھی ایک دو جگہ پہ کروایا ہے کہ خداوند متعال سے کون راضی۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جو بی بی کے لقب نقل ہوئے ہیں، جو بی بی کے اسماء نقل ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کون ہے۔ بی بی کے ویسے تو بہت سے ہیں، جیسے کہ ابھی میری بیٹی نے ایک دو بیان کیے، ام ابیہا بہت بلند لقب ہے، انسیہ، حوریہ، بہت بلند لقب ہیں، لیکن جو دو لقب جو میرے موضوع سے ربط رکھتے ہیں جناب سیدہ کے، وہ کون سے ہیں؟ راضیہ مرضیہ۔ راضیہ خدا سے راضی رہنے والی، مرضیہ جس سے خداوند متعال راضی۔ 18 سالہ حیات ہے، حیات فاطمہ، لیکن ایسا بلند لیول ہے کہ آج تک انسانی عقل اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی کہ فاطمہ کیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں فاطمہ راز خدا ہے، فاطمہ خدا کا راز ہے، اور خدا اپنا راز ہر کسی پہ عیاں نہیں کرتا۔ خدا اگر اپنا راز بتانا چاہتا ہے تو یا نبی کو بتاتا ہے یا علی کو بتاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے، نہ آج تک کوئی کسی نے کیا ہے کہ کسی نے فاطمہ کو مکمل درک کیا ہے۔ ڈاکٹر علی شریفی کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کو کوئی مکمل درک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو دو لقب ہیں میری بی بی کے، ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ بی بی راضیہ کیسے اور بی بی مرضیہ کیسے۔ 18 سالہ حیات ہے، اور 5 سال تک کس عالم میں؟ مکہ میں ہے، اور کون سا عالم ہے کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ اذیت پہ اذیت دیے جا رہے ہیں، اور وہ جو 3 سالہ دور ہے وہ شیب ابی طالب میں، وہ بھی جناب سیدہ نے اپنے والدین کے ساتھ اس گھاٹی میں گزارا ہے۔ ایک 3 سال بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، اور وہ عمر بی بی نے اس گھاٹی میں گزاری ہے۔ اگر بی بی کی زندگی دیکھیں کا، ویسے اللہ کے رسول کے رحلت کے بعد تو پہاڑ ٹوٹے ہیں مصائب کو، لیکن اس سے پہلے کی زندگی بھی اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دیکھی جائے تو ایک عام خاتون اس زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مکہ کا عالم ہے، پھر ہجرت، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی عقد ہوا مولا کائنات سے، مولا کائنات سے عقد ہوا، اور ادھر غزوات شروع ہوئی۔ اب ایک جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری جنگ ختم ہوتی ہے، تیسری جنگ، اور آپ ماشاءاللہ ساری
اللہ آپ کے شوہروں کو سلامت رکھے. ساری شادی شدہ خواتین بیٹھی ہیں کہ ایک عورت یہاں پہ کچھ سال پہلے وہ عالم بنا تھا، انشاءاللہ کہ ابھی پھر تھوڑا گڑبڑ ہو رہے، اللہ محفوظ رکھے کہ امن ہو ہر جگہ پہ. تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو جنگ کے لیے روانہ کرتی ہے تو اس کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن جناب سیدہ کبھی بھی مولا کائنات کی پاؤں کی زنجیر نہیں بنی. جب مولا جنگ سے واپس آتے تھے وہ تلوار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی تھی، اس تلوار کو پاک کرتی تھی. بالکل ابتدائی دور ہے اور غزوہ احد ہوتی ہے، اور غزوہ احد جو ہے یہ ایسی جنگ تھی، یہ مولا کائنات کے جو ہے یہ جو جبرائیل کی صدا تھی نا، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی، یہ احد کے میدان میں آئی تھی. یعنی بالکل دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے مولا کائنات، اور اس حالت میں اللہ کے رسول کا دفاع کیا. یعنی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جناب سیدہ نے زندگی کیسے گزاری، اور اس زندگی کے باوجود خدا کے رسول نے انہیں یہ لقب دیا ہے کہ فاطمہ اپنے خدا سے راضی. فاطمہ کس حال میں راضی؟ خداوند متعال سورۃ دہر میں تعارف کروا رہا ہے. جب اللہ نے سورۃ دہر قصیدہ پڑھ رہی ہے اہل بیت کا، قرآنی قصیدہ ہے اہل بیت کی شان میں. کچھ قصیدے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں، آپ پڑھتے ہیں، کوئی دوسرے شاعر پڑھتے ہیں. کچھ فضائل وہ ہیں جو اہل بیت نے خود ہمیں بتائے ہیں کہ دیکھو ہماری فضیلت کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے فضیلت یہ ہے کہ خدا بتا رہا ہو کہ دیکھو اس در کی فضیلت کیا ہے، اس گھر کی فضیلت کیا ہے. سورۃ دہر کی آیات قرآنی قصیدہ ہے، اہل بیت کے فضائل ہے. خداوند متعال تعارف کروا رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن انہوں نے روزہ رکھا، جب ان کی منت پوری ہو گئی، ان کی نظر پوری ہو گئی، انہوں نے روزہ رکھا. ایک دن مسکین، ایک دن فقیر، ایک دن اسیر آیا. میں واقعہ تکرار نہیں کرتی، آپ لوگ کتنے سے ہیں تو ہم ماشاءاللہ یہ فضیلت سننے لگے. جو آخر میں آیت ہے اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتی ہوں. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وہ جب ان تینوں کو وہ روٹی دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، دوسرے دن پھر روزہ رکھتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ اے فقیر، اے لینے والے، ہم تجھ سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، صرف ہم خداوند متعال کی رضا چاہتے ہیں. یہ راضی رہنے کا مقام، یہ فاطمہ ہے اس حال میں خدا سے راضی. انہوں نے کہا ہم معاشیت زدہ معاشرے میں ہیں. انار والا واقعہ مشہور واقعہ ہے. مولا کائنات لا رہے تھے، آگے سے کچھ بچے تھے، مولا نے انہیں دے دیا. مال جنگ غنیمت تقسیم ہوا، مال غنیمت. بی بی نے پوچھا یا علی کیا آپ کو نہیں ملا؟ کہا ملا تھا، میں راستے میں تقسیم کر آیا. مالی حوالے سے جناب سیدہ کی زندگی کا یہ عالم ہے، اور اس مرتبے پہ کہ خداوند متعال سے راضی. عزیزو، جناب سیدہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. بہت مختصر زندگی ہے لیکن بہت بلند پہلو ہیں. گھرداری، شوہرداری، مثالی ماں، سخاوت، اور اللہ کی رسول کے رحلت کے بعد تو جناب سیدہ کی یہ جو بعض روایت میں 75 دن، بعض روایت میں ہے 95 دن، اس طرح کھل کے جناب سیدہ کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ فاطمہ کیا ہے. یہ پہلو تو ایک الگ پہلو ہے، خلافت، امامت، معاملہ صدق، شہادت. لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں جناب سیدہ کا ایک ایسا پہلو جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جب بھی مجھے موقع ملا ہے کہ میں گفتگو کروں جناب سیدہ کی زندگی پہ، جتنی میری زبان کی طاقت ہوتی ہے، لیکن میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا. لہٰذا آپ لوگ حیران ہوں گی کہ میں نے آخری چیز سے آج ابتدا کر رہی ہوں. لیکن آپ جانتی ہیں کہ کل شہید سلمانی کی برسی بھی گزری ہے، تو ان کے ایک جملے سے ابتدا کرتی ہوں. عزیزو، شیخ سلمانی کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی آئمہ معصومین کی زندگیاں ہیں، جناب سیدہ کی زندگی ابھی میں نے کھل کے بیان کیا، کتنے پہلو ہیں جناب سیدہ کی زندگی کے. مولا کائنات کی زندگی، ایک وہ زندگی ہے جس میں مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جس میں اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے، کون سی وجہ ہے جو علی کو تلوار چلانے پہ آمادہ کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو علی کو خاموشی پہ آمادہ کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو مولا حسن کو صلح پہ آمادہ کرتی ہے؟
کون سی چیز ہے جو مولا حسین کو تحریک پہ آمادہ کرتی ہے، قیام پہ آمادہ کرتی ہے؟ شیخ سلمانی کہتے ہیں کہ قربانی بہت عظیم ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت عظیم ہے، سیدہ طاہرہ کی قربانی بہت عظیم ہے، مولا کائنات کی قربانی بہت عظیم ہے، لیکن اصلی چیز وہ ہدف ہے، وہ مقصد ہے جس کے پیچھے وہ چیز قربان کی جائے، قربانی دی جائے۔ اگر وہ ہدف کون سا ہدف ہے؟ وہ ہدف اسلام ہے، وہ ہدف دین ہے۔ اگر عبرت فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ ہم یہ جو ایام بپا کرتے ہیں، ایام فاطمیہ ہوں، ایام زینبی ہوں، ایام حسینی ہوں، تو ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ان تمام ایام کی چکی اور خود وہ ہستیاں جن کا ہم نام لے رہے ہیں ان کی زندگی کا محور کیا ہے، اس محور کو انسان فراموش نہ کرے۔ اگر اس کو فراموش کر دیا تو گویا میں گھنٹہ یہاں پہ جناب سیدہ کی زندگی کے متعلق بول جاؤں تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ محور کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں وہ محور توحید ہے، وہ محور خدا ہے، اول خدا ہے، بعد میں تمام چیزیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مرضی کیا ہے عزیزو؟ تین چیزیں ہیں جو انسان کی مرضی سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہ ایک وہ ہے میری مرضی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں میری زندگی کیسی ہو، میں کیا چاہتی ہوں یہ چیز میرے اختیار میں کیسی ہو، یہ پہلی ہے کہ میری مرضی ہے۔ دوسری مرضی کیا ہے جو ہم دعائے کمیل میں تلاوت کرتے ہیں مولا متقیان، وہ بھی ایک جو پہلا لیول ہے نا، اس سے اگلا لیول ہے، یہ تھوڑا بہتر لیول ہے کہ انسان اس لیول پہ انشاءاللہ ہم جو عام لوگ ہیں کم از کم ہم اس دوسرے لیول پہ تو آ جائیں، کیونکہ پہلا لیول جو ہے وہ خواہشات کا لیول ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ مولا دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اس پہ کانے رکھ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، یعنی میں اس میں راضی ہوں جو خداوند متعال نے میرے لیے ٹھہرا دیا۔ یہ دوسرا لیول ہے، ظاہر ہے یہ پہلے لیول سے تھوڑا بہتر ہے، لیکن تیسرا لیول اتنا بلند لیول ہے، یہ بہت بلند لیول ہے، اور یہ ہمیں اسی در سے ملتا ہے۔ یہ کون سا لیول ہے؟ یہاں پہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیا، جو خدا چاہتا ہے وہ فاطمہ چاہتی ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ علی چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ مولا حسین چاہتے ہیں۔ یہ آخری لیول بہت بلند لیول ہے، واقعتاً اس تک پہنچنا انسان کے لیے مشکل ہے، اور نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم آئمہ کی طرح اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آئمہ کی طرح تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، خداوند متعال نے ان کو حجت قرار دیا ہے، لیکن عام انسان بھی بہت کوشش کے بعد اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے میری وہ مرضی۔ عزیزان، جناب سیدہ کی وصیت جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں۔ ایک عام انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، اگر وہ کوئی وصیت کرے یا آخری وقت میں کوئی بات کر رہا ہو، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس کی موت کا عالم ہے۔ بہت کم، اب تو انشاءاللہ خداوند متعال حادثاتی موت سے بچائے ہر کسی کو، اور ایسی موت سے بچائے، جوشن کبیر کے جملے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسی موت نہ دے کہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے، مجھے ایسی موت دے جو دوسروں کے لیے رشک کا باعث بنے۔ انشاءاللہ خدا بچائے عبرت کی موت سے، انسان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب اس طرح کا عالم ہو، انسان عالم نظام میں ہو، تو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ موت کے عالم اگلی دنیا میں جانا چاہتا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اور وہ اگر کوئی وصیت کر رہا ہو تو اس کے جو لواحقین ہیں، وارث ہیں، وہ کس قدر توجہ سے اس کی وصیت سنتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ کی بڑی مفصل وصیت ہے، ہم جناب سیدہ کے چند ایک جملوں سے واقف ہیں جو بی بی کی وصیت کے جملے ہم سنتے ہیں۔ بڑی مفصل وصیت ہے، بی بی نے اپنے بچوں کے متعلق وصیت کی، اپنی جائیداد کے متعلق وصیت کی۔ جب مولا کائنات سے فرمایا، دو روایات ہیں، ایک میں ہے کہ بی بی نے لکھ کے چھوڑا تھا وصیت نامہ، ایک روایات میں ہے کہ کچھ لکھ کے چھوڑا تھا اور کچھ مولا کائنات سے براہ راست
گفتگو کی تھی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں یا علی میرا وقت قریب ہے، میں جانا چاہتی ہوں، اور میں نے آپ کو پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کی پریشانی کا باعث نہ بنوں۔ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میں جلد ان سے ملحق ہونے والی ہوں، لہٰذا میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اے دختر پیغمبر، آپ مجھے نگہبان پائیں گی، آپ مجھے رازدار پائیں گی، آپ جو وصیت کریں گی میں اس پہ عمل کروں گا، اپنے معاملے سے بڑھ کے میں آپ کی وصیت کو دیکھوں گا۔ جناب سیدہ نے وصیت کس طرح شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے دختر رسول کی۔ اس کے بعد جو بی بی کی وصیت کا پہلا جملہ ہے، دیکھیں میں پہلے عرض کر چکی ہوں، آغا فرماتے ہیں، آغا رہبر فرماتے ہیں کہ دیکھو جناب سیدہ کی زندگی کا محور کیا تھا۔ اگر ہم جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں تو ہماری زندگی کا محور اول وہ ہو جو جناب سیدہ کی زندگی کا محور۔ بی بی فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں خداوند یکتا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عزیزوں یہ جملہ ہم بچوں کو رٹا دیتے ہیں، ہم نے خود بچپن سے رٹا ہے، لیکن ہم کبھی اس کی گہرائی میں نہیں گئے کہ یہ جملہ کتنا بلند ہے۔ خود فاطمہ کتنی باعظمت ہے، کتنی کشش ہے جناب سیدہ کے نام میں۔ یہ جو علی شریفی کہہ گئے ہیں نا فاطمہ فاطمہ ہے، یہ ایسے نہیں کہا، بہت کشش ہے بی بی کے نام میں۔ عزیزو فاطمہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ جس خدا کو کہہ رہی ہو کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خدا کتنا حسین ہو۔ بی بی کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسے رسول ہیں جنہوں نے اپنی رسالت کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچایا، رسالت کے امین۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنت وجود رکھتی ہے، جہنم وجود رکھتی ہے، انشاءاللہ کہ ظالمین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس دور کے ظالم ہوں یا آج کے دور کے ظالم ہوں، جناب سیدہ کہہ رہی ہے جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ میں نے بولا کہ وصیت مفصل ہے، تو میں چونکہ خدا نے فرصت دی ہے، 2 اور نشستیں ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ باقی نشستوں میں وصیت کو پورا کروں۔ آج بس جو آخری جملہ جناب سیدہ کا، بی بی کہتی ہیں خدا نے متعال تمام اہل قبور کو دوبارہ مبعوث کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ جملہ جو ہے جناب سیدہ کا یہ شیریں ہے، توجہ کریں کہ جب خدا متعال دوبارہ اٹھائے گا انسانوں کو، اور انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے گا، تو وہ دن کون سا دن ہوگا؟ بعض لوگوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہوگا اور بعض لوگوں کی جدائی کا دن ہوگا۔ امام خمینی فرماتے ہیں فراق کیا ہے، جدائی کیا ہے؟ یہ جو مرنا ہے، ہم چونکہ کمزور ایمان والے ہیں، ہم اس پہ یقین لے آتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز چلا گیا ہے تو ہم اس سے جدا ہو چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں موت جدائی نہیں ہے، جدائی یہ ہے کہ ہم میں سے ایک جنت میں چلا جائے، ایک جہنم میں۔ جب بی بی کہہ رہی ہیں خدا دوبارہ اٹھائے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یقین رکھو کہ ہم اس دنیا میں انشاءاللہ کے ملیں گے، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں، مولا متقیان کا فرمان ہے خداوند متعال سے حسن ظن رکھو، نیک گمان رکھو، جیسا اپنے اللہ سے گمان رکھو گے ویسا خداوند متعال کو پاؤ گے۔ لہٰذا بالکل بھی امن کی نہیں سوچنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت عذاب سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مسلسل جب عذاب 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 کا سوچیں گے ہم بدگمان ہو گئے ہیں، خدا کی رحمت سے بدگمان ہو گئے۔ جیسا خدا کو سوچیں گے ویسا پائیں گے انشاءاللہ کہ جب بی بی کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خدا متعال سے دعا ہے کہ ہمیں خدا ایک دوسرے سے جدا نہ کرے اور ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں۔ شیخ سلمانی کی برسی گزری ہے کل، اور یہ حق نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کیے بغیر یہاں سے اتر جاؤں۔ جب بھی شیخ سلمانی کا نام آتا ہے تو ایک تڑپ اٹھتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی
ایک عظیم گوہر ہم سے چھین گیا ہے. لیکن جب سے امام خمینی کا یہ والا جملہ میں نے تلاوت کیا ہے تو اس پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ شہید سلمانی سے جدائی نہیں ہے، انشاءاللہ کہ اس دنیا میں اکٹھے ہوں گے. اور ویسے بھی خدا متعال فرما رہا ہے کہ جو مر گئے ہیں خدا کی راہ میں ان کو مردہ تصور نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیسے رزق پاتے ہیں. تو انشاءاللہ کہ یہ جدائی نہیں ہے. لیکن عزیزان، میں نے جب کہا کہ ایک آخری لیول وہ لیول ہے جہاں پہ انسان کی اپنی مرضی نہیں رہتی، وہ مرضی اس کی بن جاتی ہے جو خدا چاہتا ہے. اگر آج کے دور میں یہ لیول دیکھنا ہو تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، شہید سلمانی کا لیول وہ والا ہے. ایران عراق کی جنگ ختم ہوئی، جنگ میں ان کی شخصیت کھل کے سامنے آئی. اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوگا، با تقوی، با منزلت. مالی حوالے سے تصویریں دیکھتے ہیں، ان کے گھر کے پیچھے اینٹیں، کچی اینٹیں نظر آ رہی ہیں. اگر ریبر نے قریب سے دیکھا، یہ جوان اس وقت جوان تھے، کس لیول پہ ہے. کچھ شہروں کو چھڑوایا باسیوں سے. جیسی جنگ ختم ہوئی، اگر ریبر نے اس گوہر کو اپنے قریب کر لیا اور ایک نیا ٹاسک دے دیا، اسرائیل والا بخوبی نبھائے. ایک سے نکلے دوسرے مرحلے میں، دوسرے سے نکلے تیسرے مرحلے میں. کوئی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، جو خدا چاہتا ہے. قاسم سلمانی وہاں. میں نے ابھی جناب سیدہ کی وصیت پڑھی آپ کے سامنے، شہید قاسم سلمانی کی وصیت کے بھی چند جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گی، اور آپ تصور کریں کہ واقعتاً کیا لیول ہے شہید قاسم سلمانی. یعنی اس سے پہلے جب شہید قاسم سلمانی کی وصیت پڑھی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم دنیا سے کیسے مر جاتے ہیں. جب میں اپنی موت کا کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ مرنا ہے، انسان کچھ لکھ کے چھوڑے بھی، میں کیسے جا رہی ہوں، کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. لیکن وہ لیول کون سا لیول ہے شہید سلمانی کا کہ شہید سلمانی ایسی وصیت لکھ کے چھوڑ جا رہے ہیں. شہید سلمانی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں جناب سیدہ کا لیول بہت بلند لیول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جناب سلمانی اس لیول پہ، لیکن وصیت کا انداز دیکھیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جناب سیدہ کے الفاظ اور شہید سلمانی کا. پھر کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو بلند آواز سے علی امیر المومنین ہیں اور ان کی اولاد میں سے آئمہ خدا کی حجت ہیں. یہ ان کی وصیت کے ابتدائی جملے ہیں، اور اس کے بعد آپ تو خود تلاوت کیجیے گا. مفصل ایک ہے کہ شہید سلمانی کیا تھے اور کیا چاہتے تھے. کچھ ہم جیسوں کے لیے وصیت چھوڑی ہے اور کچھ اپنا بتایا ہے کہ میں نے اس زندگی میں کیا کیا ہے. جو ان کی وصیت کا آخری حصہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں عاشقوں کی منزل سے پیچھے رہ گیا. اے خدا میں تیرا عاشق ہوں. دیکھیں میں نے کہا اگر ریبر کہتے ہیں زندگی کا محور خدا ہو، اے خدا میں تیرا عاشق ہوں، کیا تو اپنے عاشق کو ایسے چھوڑ دے گا؟ کیا تو میرا خریدار نہیں ہے؟ شہید محسن الحجت جی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بلند بناؤ کہ خدا تمہارا خریدار ہو. خدا خریدار ہو. جب خدا خریدار ہوتا ہے تو خدا خون خرید لے. اقبال کہتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ ہے آئینہ سازی. اقبال کون سا آئینہ؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جان تمہاری جان ہے، اس کو نہ بچا، اتنا نہ بچا، بچا بچا کے نہ رکھ اسے. کون سا آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر، شکستہ ٹوٹے گا تو عزیز تر ہوگا. کس کی نگاہ میں؟ نگاہ آئینہ سر، خدا کی نگاہ. خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ آئینہ ٹوٹے. یہ توفیق ہم نے خود لینی ہے. شہید سلمانی کہہ رہے ہیں، اے خدا میں عاشقوں کی منزل سے پیچھے رہ گیا ہوں، لیکن کیا تو اپنے عاشق کو ایسے چھوڑ دے گا؟ شہید سلمانی کیسے شہید سلمانی بنے؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لیول ہیں، کچھ مرتبے ہیں،
3 چیزیں ہیں یہ ہمیں شہید سلمانی کی زندگی سے بھی ملتی ہیں، آئمہ کی زندگی سے بھی ملتی ہیں، اور یہ وہ راہ ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ کہ جاری رکھنا۔ امت سازی، امام خمینی، آغا رہبر، شہید سلمانی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات، یہ امت سازی والے مرحلے میں۔ امت سازی یعنی امت کو بنانا۔ اس کے بعد ہے گروہ سازی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس چند لوگوں کو، چند گروہ کو تو معاشرہ سازی بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز، اول چیز، خود سازی۔ یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ ابھی آپ نے آغا رہبر کا خطبہ سنا ہوگا جو شہید سلمانی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد آغا نے یہ سارا تعارف کروایا ہے کہ شہید سلمانی نے کیسے اپنے مشن کو کامیاب بنایا۔ کہتے ہیں کہ شہید سلمانی نے اپنے نفس پہ قابو کر کے، اپنے آپ کے نقص کو دور کر کے اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کیا۔ یہ پہلی چیز۔ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ خود سازی، جب خود سازی ہوگی، انسان اپنے نقص کو دور کرے گا، اپنے عیب کو دور کرے گا، تو تب وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ خدا خریدار ہے۔ جب خدا خریدار ہو تو کیا ہے؟ خدا نے متعال سورۃ فجر کی آخری آیت میں فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ خدا خریدار ہے، انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچائے۔ جناب سیدہ کا خدا خریدار ہے، فاطمہ راضیہ مرضیہ ہے، خدا خریدار ہے۔ مولا کائنات، مسجد کوفہ، فزت برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گئے، خدا خریدار ہے۔ جب خدا خریدار ہوتا ہے، خدا خون خریدتا ہے اور لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ شہید سلمانی وہ لیول ہے جن کے خدا خریدار ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ آغا موسوی لاری اپنی کتاب، جو اخلاق کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ہماری نفسیات لکھے تو میرے جیسوں کی نفسیات پڑھ کے کوئی بات لکھتے تھے، جب انسان اس کو پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو واقعتاً میرے لیے لکھا گیا، میں اس طرح سوچتی ہوں۔ آغا کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل جو ہے نا، یہ میری حل ہو گئی، انشاءاللہ میں اس کے بعد یہ والا کام کروں گا۔ یہ مشکل حل ہو گئی تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ والا کام کروں گا۔ اس میں آغا ایک صفحے پہ بہت واضح کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی جو ترقی کی راہ ہے اس میں مالی مشکل کو رکاوٹ بنایا ہوا ہے۔ میری مالی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں یہ کروں گا، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ گیا، بہت پیسہ آ گیا، تو ہم جو ہے اس وقت کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت ہم سکون سے عبادت بھی کر لیں گے، اس وقت ہم سکون سے جو ہے عارفانہ منازل بھی طے کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ انسان کی بھول ہے۔ واقعتاً انسان اگر دیکھے تو کوئی بہت کام ایسے ملتا ہے کہ کوئی مالی لیول پہ بھی بلند ہو اور پھر جناب خدیجہ جیسا لیول ہو، ورنہ جہاں پہ مال ہوتا ہے وہاں پہ تقویٰ اور مال جمع نہیں ہو سکتا۔ معاویہ، وہ نمرود جیسے محل، فرعون، قارون، اپنے اس دور کی مثالیں لے لیں۔ یہ جو بیریہ والے صاحب ہیں، ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ کیا آپ حالت اطمینان میں ہیں؟ ایک دفعہ میڈیا پہ ان کا انٹرویو آیا تھا، اتنی ٹینشن، ادھر سے ٹیکس ادھر سے ٹیکس، ہم پہ ٹیکس لگ گئے۔ اگر مال انسان کے مطمئن ہونے کا سبب بنتا تو یہ آج کے دور میں یہ مطمئن ہوتے نا، لیکن نہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ انسان اس چیز سے نکلے کہ مال آئے گا تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ مشکل حل ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں سکون سے نماز پڑھوں گی۔ ہم معجزے کے انتظار میں ہیں۔ کیسا معجزہ؟ کوئی فرشتہ آئے گا اور سردی میں رات کو میرے اوپر سے رضائی اتارے گا، کہے گا کہ آپ اٹھیں، اب آپ کو سردی نہیں لگے گی، آپ نماز شب پڑھیں۔
آپ اٹھیں, آپ کے لیے پانی گرم ہے, اس سے آپ وضو کریں اور آپ نماز شب پڑھیں. ہم ایسے معجزوں کے انتظار میں. ایسا معجزہ تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا. معجزہ خداوند متعال کا ہر دور میں موجود ہے, اس کو درک کرنے کی صلاحیت ہو انسان میں. جناب فاطمہ کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کے وجود کا معجزہ آج بھی. تو پھر علی شریفی کا وہ جملہ دہراؤں گی. علی شریفی کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ ہے. اس معجزے کو انسان درک کرے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, یہ معجزہ نام فاطمہ کیسا معجزہ ہے جو ایک رات میں حور کو حر بناتا ہے. جب جناب حور نے مولا حسین کے گھوڑے کو روکنا چاہا, مولا نے کہا اے حور تیری ماں تیری غم میں روئے. مولا کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے, لیکن اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. یہاں پہ جناب حور کی زندگی کا موڑ ہے. کون سا موڑ ہے؟ یہی معجزہ ہے, نام فاطمہ معجزہ ہے. جناب حور اس رات پوری رات اپنے خیمے میں جناب فاطمہ کا نام لے کے گریا کرتے. معجزہ ہے نام فاطمہ معجزہ, انسان اس کو درک کرے. عزیزوں, میں نے محرم میں بھی عرض کیا, کبھی تنہائی میں جناب سیدہ کا نام لے کے یہ معجزہ انسان درک کرے کہ فاطمہ معجزہ ہے. شہید سلمانی سال ہو گیا ان کو. شہید سلمانی معجزہ ہے. تنہائی میں ان کی مسکراتی ہوئی تصویر اپنے سامنے رکھیں اور پھر خداوند متعال کی آیت آپ باور کریں گی. خدا کہہ رہے کہ جو خدا کی راہ میں جو گئے ہیں ان کو مردہ مت کرو. زندہ انسان تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ شخص اس طرح ہو گیا. ان کی مسکراتی ہوئی تصویر. معجزہ انسان درک کرے خداوند متعال کا معجزہ ہر جگہ. یہ معجزات ہمارے سامنے ہیں. یہ ایام ہمیں قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں, خدا کا قرب عطا کرنے کا باعث بنتے ہیں. نام فاطمہ خدا کا قرب عطا کرنے کا باعث بنتے ہیں. عزیزوں, میں آپ کا وقت نہیں لوں گی زیادہ, اور نہ اب میرے میں اتنی سکت ہے کہ میں مزید کچھ بیان کر سکوں. بس اتنا کہوں گی کہ یہ ایام ہمیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کا محور کیا ہے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر اس پہلے لیول پہ, پہلا لیول بہت نیچے کا لیول ہے, آخری لیول پہ نہیں آ سکتے, دوسرے لیول پہ, تو آج انسان کے اس سے راضی ہو جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے, جو اس کے لیے رکھا ہے. یہ جو انسان پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض لوگ کچھ زیادہ ہی آگے کہتے ہیں کہ نہیں بیان کرنا جو ہے یہ حرام ہے. شیخ مطہری کہتے ہیں بیان کرنا انسان کی فطرت ہے. انسان مخاطب کرتا ہے سامنے والے کو, سامنے موجود چیزوں کو. ہاں, اس چیز میں یہ دھیان رکھے کہ خداوند متعال سے شکوہ نہ کرے. یا اللہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, اس کے پاس ہے, کیا میں ہی رہ گئی تھی اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے. یا اللہ یہ میرے اوپر ایسی بیماری آ گئی ہے, کیا میں ہی رہ گئی تھی. یہ وہ لیول ہے, انسان اپنی اس سے راضی نہیں ہے. انسان اپنی مرضی چاہتا ہے, اپنی خواہشات کی مرضی چاہتا ہے. دوسرا لیول وہ ہے کہ انسان راضی رہے اس پہ جو خداوند متعال نے لکھی. انشاءاللہ کہ آج گھر جا کے میں, بعض دفعہ انسان اگر اپنے لیے ٹائم نکالے, گو کہ ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے, ملک الموت آ کے ہم سے اپنے لیے ٹائم نکلوائے گا. ہم صبح سے شام تک دوڑیں لگاتے رہتے ہیں, اور اس پوری دوڑ میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرا وجود کیا ہے, میں کیا ہوں. صبح سے شام تک کوکے میں صفائی, یہ دوڑ وہ دوڑ, اور شام کو بستر, اور بستر پہ بعض دفعہ تو انسان اتنا تھکا ہوا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب رات کو انسان سوچتا ہے کہ آج میں نے پورے دن کیا کیا, تو اسی سوچ میں انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سوتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں, ہم دوسرے دن صبح بعض کی روح ان کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں اور بعض کی اپنے پاس رکھ دیتے ہیں. تو انسان کی زندگی تو یہ ہے, اپنے لیے انسان وقت نکالے, میری مرضی کیا ہے, میری خواہشات کیا ہے. نام فاطمہ کے معجزے کو درک کرے انسان, خدا کے قریب جائے, فاطمہ زہرا کے قریب جائے. انشاءاللہ کہ جب بی بی کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, خداوند متعال ہمیں جناب زہرا کے ساتھ رکھے, ان سے دور نہ رکھیں.
میری بہنوں ان ایام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خداوند متعال کے قریب ہو انسان. جب میں نے جناب سیدہ کے نام لیا نہیں سمجھ آتی جناب سیدہ کے کہاں سے شروع کروں. وہ انتہا خود فرماتی ہیں اے بابا جان آپ کے بعد فاطمہ پہ اتنے پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹے اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. عزیزوں یہ ایسا گھرانہ ہے یہ ایسا گھرانہ ہے اس نے بڑے مصیبتیں دیکھی ہیں. میں نے ابھی ایسے نام لیا جناب فاطمہ کے مصائب کا آپ کی آنکھیں تر ہو گئی. شہید سلمانی اپنی وصیت نامے میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے فاطمہ کی اولاد پہ گریہ کرنے کی توفیق دی. عزیزوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شہید سلمانی کی گود میں ایک 4-5 سالہ بچی ہے. شہید سلمانی کو کہہ رہی ہے آغا میرے بابا کہاں ہے. جب میں نے دیکھا وہ پورا حال بھرا ہوا ہے لوگوں سے. کوئی اتنا گستاخ نہیں ہے کوئی اتنا ظالم نہیں ہے کہ اٹھ کے بچی کو تماچا مارے یا اٹھ کے بچی کو روکے کہ تو اپنے باپ کو یاد نہ کر. سلام ہو میرا ان بیٹیوں پہ جن کو امت رسول روکتی رہی اپنے باپ پہ گریہ کرنے سے. اللہ کی رسول کی رحلت کے بعد مولا کائنات گھر تشریف لائے. جناب سیدہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے اہل مدینہ کہتے ہیں فاطمہ سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے فاطمہ کی رونے کی آواز ہم سے برداشت نہیں ہوتی. میری بہنوں سب سے پہلے عزا خانہ میرے مولا کائنات نے جنت البقیع میں بنایا بیت الاحزان غم کا گھر بنایا جہاں پہ جناب سیدہ جاتی تھی اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہ اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی. لیکن یہ امت کہاں پہ اجر رسالت دیتی رہی یہاں تک کہ جناب سیدہ ایک دن گئی تو اس گھر کا نشان ہی نہیں ہے. فاطمہ ہم تمہیں رونے نہیں دیں گے. میری بہنوں بی بی نے ایک درخت ڈھونڈا ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو لے کے گریہ کرتی تھی. کچھ دن یہ عمل جاری رہا. ایک دن سیدہ گئی اس درخت کے قریب دیکھا وہ درخت کٹا ہوا ہے. اے فاطمہ ہم آپ کو رونے نہیں دیں گے. میری بہنوں یہ لوگ ایسے عادی ہوئے ہیں اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے باپ کے جنازے پہ رونے سے روکنے کے. ارے یہ تو 18 سالہ فاطمہ ہے. آئیے کربلا میں دیکھیے وہ 4 سالہ فاطمہ جس کو شمر تماچے مار کے کہتا تھا اے سکینہ رونا بند کر جس کو تازیانے مار کے کہتے تھے اے سکینہ رونا بند کر. میری بہنوں ابھی میری بیٹی نے مصائب پڑھے. آپ نے مصائب ذرا جناب سیدہ کے مصائب بڑے سخت ہیں. میں پورے تفصیل سے نہیں پڑھوں گی لیکن یہ امت مدینہ سے عادی ہوئی ہے ظلم کی. میری بہنوں اگر مدینہ میں وہ ظلم کی ابتدا نہ ہوئی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. اگر وہ مدینہ میں در نہ جلتا تو یہاں پہ شام غریبہ کے خیمے نہ جلتے. جس در پہ اللہ کے رسول سلام بھیجتے تھے اس در پہ جب امت لکڑیاں لے کر آئی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. میری بہنوں یہ تو ظلم کا پہلا لیول ہے. آئیے کربلا میں دیکھیے مردوں کو شہید کر چکے ہیں اس کے باوجود ایک خیمہ دوسرا خیمہ یہاں تک کہ کوئی ٹھکانہ نہیں چھوڑا کہ فاطمہ کی بیٹیاں اپنے آپ کو جھکا سکے. آگ لگانے کی عادی ہوئی ہے. میری بہنوں تیسری مصیبت بیان کروں گی آخری مصیبت جو میری سکت ہے جواب دے چکی ہے. بس آخری جملے ہیں. میری بہنوں آپ کی گودوں میں بچے ہیں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جب ہجرت ہوئی تھی نا ہجرت مدینہ اللہ کے رسول کی ایک جو
گھر میں پالی ہوئی بیٹی تھی جناب زینب، ان کو کسی نے ستایا تھا نا، تو ان کے پیٹ کا بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ میں اس شخص سے بہت غضبناک ہوں، اس نے فاطمہ زینب کے شکم میں موجود بچے کو اذیت دی ہے۔ میری بہنوں وہ تو مشرک تھا، لیکن یہ کیا مسلمانوں کا لیول ہے، یہ ایسے عادی ہوئی ہے بچے شہید کرنے کے، یہاں تک کہ فاطمہ صدا لگاتی ہے اماں فضا آئیے، محسن شہید ہو گئے۔ اور ادھر شام عصر عاشور فاطمہ کی بہو کہتی ہے مولا میرے علی اصغر نے پانی پی لیا۔ میری بہنوں یہ امت عادی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے کی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔